ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ذمہ داروں کی طرف سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے رزق حرام کی مذمت یا رزق حرام کے نقصانات. میرے بھائیوں، انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے. انسان کی فطرت میں مال سے محبت ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے مال سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. انسان کی سرشت میں داخل ہے مال کی محبت، پیدا ہوا ہے مال کی محبت کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی مقام پہ بیان کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. انسانوں کے لیے کچھ چیزوں کی محبت اٹریکٹیو بنا دی گئی، آکرشک بنا دی گئی. کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی. نمبر 1، من النساء، عورت کی محبت. مرد کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی. مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اسلام میں نکاح کا سسٹم ہے. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ چلے جاؤ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، برہمچاری بن جاؤ، شادی مت کرو، بیوی بچوں کو تیاگ دو. ہر وہ انسان جو
دھرم کے نام پہ، دیش کے نام پہ بیوی بچوں کو تیاگنے کی بات کرتا ہے وہ ڈھونگی ہے، رانگ نمبر ہے وہ۔ عورت کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی، والبنین، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال کی محبت۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں بڑی مشہور سورت ہے سورۃ العادیات، ہم سب کو یاد بھی ہوگی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت سخت ہے مال کی محبت۔ اسی 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو انسان کو مال سے محبت ہے، مال کمانا، مال ارن کرنا، مال حاصل کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسلام نے منع نہیں کیا مال کی محبت سے، مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن مال کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے یہ غلط ہے۔ مال کمانے کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کے ڈفرنس کو انسان بھول جائے یہ غلط ہے، اور آج وہی دور ہے۔ آج کے دور کا انسان مال کمانے کی طلب میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا لوگ مرڈر کر دیتے بھائی صاحب، معصوم بچوں کا قتل کر دیتے ہیں، عورتوں، راہ چلتی عورتوں کی گردن سے سونے کی چین کھینچ لیتے ہیں۔ کتنے کھانے پینے کی چیزوں میں خطرناک ملاوٹ ہو رہی ہے، زہر ملایا جا رہا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو انسانی اعضاء کی تجارت کرتے ہیں، انسان کے پارٹس آف باڈی کی تجارت کرتے ہیں مال کے لیے بھائی صاحب۔ یہ دور ایسا ہے انسان مال کمانے کے لیے کسی حد تک گر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ تم پر ایسا بھی آنے والا ہے مال کمانے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے، امن حلال انم من حرام، حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی اپنے اس اندیشے کو ظاہر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے جزیہ کا مال لے کے آئے۔ اس وقت مدینہ میں مال کی بڑی ضرورت تھی، رات میں مال آیا، فجر کی نماز میں صحابہ آئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، فتعرضوا له، بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے کہ اب مال ملے گا ہمیں، اب ہماری ضرورتیں پوری ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ابشروا واملوا، اے میرے صحابہ تمہیں مال ملنے والا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کئی مال کمانے کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنے لگو، لڑائی جھگڑا نہ کرنے لگو، اور دنیا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی نہ کرنے لگو، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا کہیں تم کو بھی نہ ہلاک کر دے۔ یہ ڈر تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مال انسان کی بڑی محبوب چیز ہے، اتنی محبوب چیز ہے کہ قبر
میں جب تک نہ چلا جائے تب تک مال کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں آ جائیں، سونے کے 2 پہاڑ آ جائیں، تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ سونے کے 2 پہاڑ دے دیے جائیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کہے گا تیسرا ہم کو مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ آپ بیٹھے رہو آسمان سے من و سلوہ اترے گا۔ اسلام اس بات کی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اسی لیے اللہ جب زمین کا ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ ہم نے زمین کو بنایا تو کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ہم نے زمین کو بنایا ہے چلنے کے قابل، تاکہ تم زمین کے کناروں پہ چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ تو اسلام زمین میں چلنے کا حکم دیتا ہے، اسلام محنت کا حکم دیتا ہے، اسلام تجارت کا حکم دیتا ہے، اسلام گداگری کا، اسلام بھیک مانگنے کا، اسلام دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی آپسی حالت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہماری مسلم قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم بہت ساری حرام کمائیوں میں لپت ہیں، مبتلا ہیں، اور ان حرام کمائیوں میں بہت ساری حرام کمائی کی شکلیں ایسی ہیں جن کا تعلق دوسرے مسلمان کا حق مارنے سے۔ چلے جائیے عدالتوں میں، چلے جائیے کچہریوں میں، بھائی بھائی کی زمین ہڑپ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کی جائیداد ہڑپ رہا ہے، رشتہ دار کا خون چوس رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، چہرے پر شرعی داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے۔ تو نے نماز پڑھ کے، تو نے حج کر کے، تو نے عمرہ کر کے یہ سمجھ لیا تو نے دین کا حق ادا کر دیا؟ تجھے دوسرے مسلمان کا حق مارنے کی اتھارٹی مل گئی؟ تو نے اسلام کا مطلب بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 10 تاریخ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، اللہ کے نبی مینا کے میدان میں ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ای یوم ھذا، اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کی عادت تھی، جواب معلوم بھی ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی پوچھتے تھے تو صحابہ سوچتے تھے ہو سکتا ہے کوئی نیا پہلو اللہ کے رسول بتانے والا ہو، تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ ہمارے یہاں ہماری اہل حدیث عوام کی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں 4 کتابیں پڑھ لیں، 4 تقریریں سن لیں، بڑے بڑے علماء موجود رہتے ہیں اور یہ فتویٰ دینے لگتا ہے، عالم بعد میں بولتا ہے اور یہ جاہل پہلے بولتا ہے، نہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو ہے کون؟ ہمارے یہاں تقلید نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کا احترام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء آپ کے پاؤں کی جوتی ہیں اور آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر کے آپ دین کے مسئلے بیان کریں اور علماء آپ کی باتیں بیٹھ کے سنیں۔ یہ تربیت کی کمی ہے میرے بھائیو، اس کو دور کیجیے۔ جب حدیثیں آپ پڑھا کیجئے نا تو حدیثوں سے یہ اسباق بھی حاصل کیجئے کہ صحابہ کرام علم کیسے حاصل کرتے تھے۔ نبی نے پوچھا کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الیس بالبلد الحرام، کیا یہ مکہ شہر حرام نہیں ہے؟ کہ حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا
اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان و مال، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے، جیسے یہ شہر مکہ حرام ہے۔ اگر مکہ کا احترام کرتے ہو، اگر ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اور اگر آج کے دن کا احترام کرتے ہو، تو مسلمانوں ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت و آبرو اس سے بڑھ کے قابل احترام ہے، اس کا احترام۔ آج مسلمان پرواہ نہیں کرتا ہے میرے بھائی۔ حرام کمائی کے ہزاروں راستے آج ہماری سوسائٹی میں داخل ہو چکے ہیں، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے، تاک راتوں میں روتے ہیں، تہجد میں روتے ہیں، پروردگار ظالموں کے ظلم سے بچا لے، پروردگار ہماری مساجد کی حفاظت فرما لے، پروردگار ہماری جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا نہیں قبول ہوگی میرے بھائی۔ جب پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جو حکم ایمان والوں کو دیا، وہی حکم اللہ نے رسولوں کو دیا۔ ایمان والوں سے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو پاک روزی تم کو دی اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھیے پروگرام آپ کا بہت شاندار ہے، اور ماشاءاللہ جماعت کے نمائندہ علماء آپ کے پروگرام میں آئے ہیں، تو پروگرام کا وقار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، سارے علماء کے بیانات آپ بالکل وقار کے ساتھ سنیں۔ بیچ میں اگر کہیں سے کوئی شور و شرابہ کی آواز آتی ہے، آپ بالکل ایسے سمجھے کہ آپ بہرے ہیں، سنائی نہیں دے رہا، آپ صرف عالم کو سنیں، مقرر کو سنیں، پروگرام کے وقار کو برقرار۔ ابھی شیخ سرفراز صاحب بتا رہے تھے ان کی تقریر کے دوران بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ علاقہ، یہ ایک پہچان ہے اس علاقے کی، بونڈیہار کا علاقہ، پڑو کا علاقہ ایک پہچان ہے، علم کا ایک مرکز ہے یہاں پہ، تو یہ یہاں سے جو میسج جائے گا پوری دنیا میں جائے گا، اس لیے اس جلسے کے وقار کو آپ آخر تک برقرار رکھیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے میرے بھائی، اللہ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر عمل کو نیک بنانا ہے تو پہلے کمائی کو حلال کرنا پڑے گا، پہلے لقمہ کو حلال کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے، یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے سعد بن ابی وقاص آپ کو یہ مقام کیسے ملا، کس طریقے سے آپ نے کون سا ایسا عمل کیا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا کہ میں جو لقمہ کھاتا ہوں میرے پیٹ میں، مجھے معلوم ہوتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، میرے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ مجھے معلوم ہوتا ہے وہ کہاں سے میں نے کمایا ہے اور کہاں سے آیا ہے، مجھے اپنی کمائی کا حساب و کتاب معلوم ہے۔ میرے بھائیوں آج حالات بہت برے ہیں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ حرام خور ہو چکا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں سود خور ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، مولوی صاحب فلاں آدمی سود کھاتا ہے، اس کے یہاں دعوت میں جا سکتے ہیں کیا؟ اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ اس کے گھر کا پانی پی سکتے ہیں کیا؟ آج تو حالات یہ ہو گئے ایک حمام میں سب ننگے ہو گئے۔ آج کون مسئلہ پوچھے گا اور کون مسئلہ بتائے گا؟ سود کھانے والے کھلانے والے کثرت سے ہو گئے میرے بھائی، اور یہ سود، یہ بیاج، یہ وہ گناہ ہے، اور حرام روزی میں یہ وہ روزی ہے کہ سود کھانے والا
اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم نے اب تک جو سود و بیاج کا لین دین کیا اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، تم سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کرتے ہو، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اگر آپ سن لیں آپ کے گاؤں میں کسی نے سگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، شاید اب برداشت نہ کریں، شاید اس آدمی کے چہرے پر کالی پوت کے پورے گاؤں میں گھمائیں، شاید اس ذلیل کو اپنے گاؤں میں رہنے نہ دیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ وہ کرتا ہے جو سود کھاتا ہے۔ اور آج سود کھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے سماج کے درمیان۔ میرے عزیزوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حرام کمائی سے روکنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ ابھی ہمارے عزیز سفیر الدین بھائی ایک نظم پڑھ رہے تھے بارات کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے۔ میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ شادی بیاہ کی یہ رسمیں کیوں نہیں ٹوٹ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کی عورتوں نے، ہمارے یہاں کے مردوں نے یہ مان کے رکھا ہے کہ صاحب ناک کٹ جائے گی، یہ رسم ٹوٹے گی، ناک کٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ناک کٹ جائے اس سے بہتر، اللہ ناراض ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسم و رواج کو بھی توڑنے کے لیے آئے تھے۔ سورہ اعراف کی وہ آیت اٹھائیے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، جو تم کو بری چیزوں سے روکتے ہیں، جو تمہیں حلال چیزوں کو، تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور خبیث اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں، اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے رسم و رواج کا، وہ بوجھ اتارنے کے لیے، وہ زنجیریں اتارنے کے لیے میرے نبی آئے تھے۔ میرے نبی کی شریعت بڑی سمپل ہے میرے بھائی۔ کبھی غور کرو اپنے نبی کی شریعت پر، اپنے نبی کے دین پر میرے بھائیوں، دنیا کے دوسرے مذاہب سے کبھی کمپیئر کرو۔ اللہ نے کتنا پیارا تم کو دین دیا ہے، ہمارے دین میں کتنی پاکی ہے، کتنی صفائی ہے، کھانے پینے سے لے کر کے، اوڑھنے پہننے سے لے کر کے، زندگی گزارنے کے طریقے تک، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ دنیا کا بیسٹ طریقہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ناپاک اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دے اور پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دے۔ تو حرام رزق سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے بھائی۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس وقت بدترین مندی کا دور چل رہا ہے بنارس کے کاروبار کو لے کر، یعنی اتنی مندی شاید پچھلے 70 سالوں میں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ 3-4 مہینے کے اندر بنارس میں ساڑی کا کاروبار اس قدر خراب چل رہا ہے، جو بیچارے مزدور لوگ ہیں، جو پاور لوم چلاتے ہیں، جو روز کھاتے ہیں، روز کماتے ہیں، وہ اس قدر برے حال میں ہیں کہ ایک بڑا طبقہ بنگلور اور سورت چلا گیا ہے، اور بنارس کے آپ محلوں میں چلے جائیں، شام ہوتے ہوتے سناٹا پسر جاتا ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو اس کا ایک سبب اور ریزن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کل ایک زمانہ تھا اسی بنارس میں، پاور لوم نہیں تھا، ہینڈ لوم تھا، ہاتھ کی مشینوں سے کپڑا اور ساڑی تیار ہوتی تھی، اس وقت کاروبار میں برکت تھی۔ آج مشینوں پر کل ایک ساڑی تیار ہوتی تھی، آج 10 ساڑی تیار ہو رہی ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رزق حلال اور رزق حرام کی تمیز نہیں ہے۔ آج حرام کمائی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اے بستی والو، اے گاؤں والو، اے شہر والو، جب تک تم ایمان کے راستے پر قائم رہو گے، جب تک تم تقوی کے راستے پر قائم رہو گے، آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے اللہ تم پر کھولتا رہے گا. جب تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے، جب تم تقوی چھوڑ دو گے، جب تم پرہیزگاری چھوڑ دو گے، تب یہ برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. برکتوں کے دروازے بند ہیں میرے بھائی. اور جانتے ہو یہ جو حرام کمائی ہے، یہ کھانے والا اور کھلانے والا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت کعب ابن عجرہ سے کہتے ہیں، یا کعب ابن عجرہ، اے کعب ابن عجرہ، ما نبت لحم من سحت، جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہو، جس جسم کے اندر حرام کمائی جاتی ہو، فالنار اولا بہ، وہ جسم جہنم کی آگ میں جانے کا زیادہ حقدار ہے، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. سماج کا ایک طبقہ ہے یتیم، وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس بچے کا اگر کوئی مال ہے، یتیم کا مال ہے، اور اس کو کوئی ناجائز طریقے سے کھا جاتا اور ہڑپ جاتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. حرام کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. میرے بھائیوں، حرام خوری اور رزق حرام یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اپنے علماء کے دروس میں، تقریروں میں اور جمعہ کے خطبوں میں سنی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، قلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہ. اے اللہ کے نبی، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا، المفلس من امتی یوم القیامہ، میری امت کے اندر مفلس وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کو لے کر کے، بے صلاتن و صیام و صدقۃ، روزہ لے کے آیا ہے، نماز لے کے آیا ہے، صدقہ لے کے آیا ہے، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ان حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی جس کا حق اس نے مارا ہے. اس کے روزے بانٹ دیے گئے، اس کی نمازیں بانٹ دی گئیں، اس کی تمام نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثُمَّ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور جو روزہ نماز لے کے آیا تھا، جو صدقہ خیرات لے کے آیا تھا، جو نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، اپنے حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے، اپنی حرام خوری کی وجہ سے، اپنا دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنم کے اندر ذلیل کر کے پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اگر رزق حرام کا تعلق کسی دوسرے کے حق سے ہے، کسی دوسرے کا حق مار کے انسان نے روزی کمائی ہے، تو وہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من کانت عنده مظلمۃ لاخی، اگر کسی نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، دنیا ہی میں اس سے بری ہو جائے، اس کا حق دے دے، اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت لگ جائے. اللہ کی عدالت میں کرنسی میں دینا نہیں پڑے گا، زمین کے بدلے زمین نہیں دینا پڑے گا، کرنسی کے بدلے کرنسی نہیں دینا پڑے گا. وہاں تو نیکیوں کی کرنسی ہوگی، وہاں تو گناہ کی کرنسی ہوگی. وہاں تم نے دنیا میں جو زمین اور جائیداد لوگوں کی ہڑپی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور سامنے والے کے گناہ تمہارے اوپر لا دے جائیں گے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور یہ جو رزق حرام ہے، اس کا اثر انسان کے اہل و عیال پر، انسان کے اپنے روزی روٹی پر، انسان کی اپنی ذات پر بھی پڑتا ہے.
بعض سلف کہتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنی بیوی کے اخلاق میں محسوس کرتا ہوں. بیوی کی بد اخلاقی سے سمجھ میں آ جاتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہمیں بتانے لگے کہ کبھی کبھی جب زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے تو میں محسوس کرتا ہوں اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آج کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. جب ایک انسان حرام کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے میرے پیارے بھائیوں، رزق حرام جب اس کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہا ہے. اس لیے کہ قرآن و حدیث میں بار بار حرام رزق کے تعلق سے لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اللہ کے غضب کے الفاظ آئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے دوسرے کی زمین کے نشان کو مٹا کر کے، دوسرے کے کھیت کے، دوسرے کی جائیداد کے نشان کو مٹا کر کے اس کی زمین کو ہڑپ لیا، اس حق کو ہڑپ لیا، اس حصے کو ہڑپ لیا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. رزق حرام اللہ کی لعنت کو واجب ٹھہراتا ہے میرے بھائی. اور یہی نہیں، حرام رزق کھانے والا جتنا بھی بڑا نیکی، جتنی بڑی سے بڑی نیکی کر لے، اللہ کے یہاں اس کے مقدر میں بربادی آنے والی. اللہ کے نبی کے پاس ذکر کیا گیا ایک آدمی کا جو جنگ کے دوران دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا. کہا گیا ہے اللہ کے نبی حنیم بالشہادہ، کتنا بہترین آدمی اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا جنگ خیبر کے دن اس نے ایک چادر کو ناجائز طریقے سے ہڑپا تھا، میں دیکھ رہا ہوں شملتہ تلتہب علیہ، اس کی وہ چادر جہنم کی آگ بن کر کے اس کے اوپر چھا رہی ہے، بھڑک رہی ہے. وہ چادر جو اس نے ناجائز طریقے سے لی ہے وہ چادر آگ بن کر کے اس کو جلا رہی ہے. ایک آدمی ڈرتے ڈرتے آیا، اس نے جوتے کے ایک تسمہ لا کے رکھا، کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ ناجائز طریقے سے بے ایمانی کر کے، خیانت کر کے میں نے یہ جوتے کا تسمہ لے لیا تھا، اس پر میرا حق نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا شراکن و شراکان فی النار، یہ جوتے کا تسمہ بھی جہنم میں جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ناجائز اور حرام طریقے سے انسان نے ہڑپی ہے وہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے حلال و حرام کی. آج وہ احتیاط کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیے، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، 5 یا 6 سال کی عمر ہے، مسجد میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 سال کے بچے، ان کو نہیں معلوم یہ کھجور کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے. انہوں نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی چاہتے بچے تھے 5-6 سال کے، منہ میں سے کھجور نکال کے پھینک دیتے، بات ختم ہو جاتی، مگر تربیت دیکھو کیسی کی تھی اللہ کے نبی نے. فرمایا ککھن ککھن، اے میرے بیٹے تو اس کو تھوک دے، نکال دے. اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بیٹے حسن، اے میرے نواسے حسن، کیا تو نہیں جانتا تو آل محمد میں سے، تو اہل بیت رسول میں سے، کیا تو نہیں جانتا ہمارے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 سال کے بچے کو یہ تعلیم دی کہ یہ صدقہ کا مال تیرے لیے حلال نہیں. وہ احتیاط آج ہمارے اندر کہاں گئی میرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کا ایک غلام کوئی کھانے پینے کی چیز لاتا ہے، کوئی مٹھائی لاتا ہے، اور وہ کھانے پینے کی چیز حضرت ابو بکر صدیق اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد وہ کہتا ہے اے ابو بکر صدیق، اے میرے آقا، میں زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کو بھوشیہ بتایا کرتا تھا، لوگوں کو مستقبل بتایا کرتا تھا، اور جھوٹ موٹ ناٹک کرتا تھا، اور یہ اسی کی کے تحفے کے طور پر آج مجھے یہ مٹھائی ملی ہے جو میں نے آپ کو لا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے قے کر دیا اور اس کھائی ہوئی چیز کو باہر نکال دیا. یہ صحابہ کرام تھے، یہ اسلاف تھے، یہ احتیاط تھی ان کے یہاں رزق حلال و حرام کی.
ہمارے یہاں میرے بھائیوں وہ امتیاز مٹتا چلا جا رہا ہے. اب تو کتنے ماں باپ ہیں جن کو اس سے مطلب ہے کہ بیٹا کما کے لائے، اس سے مطلب نہیں کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا یا حرام طریقے سے کما رہا. ماں باپ اس پر تو بچوں کا احتساب کرتے ہیں بیٹا کما کیوں نہیں رہا ہے، مگر اس پر حساب لینے والے والدین بہت کم ہیں کہ بیٹا کما کس طریقے سے رہا ہے. IPL کا اس وقت میچ چل رہا ہے اور آپ یقین کریں مسلمانوں کے علاقوں میں نوجوان بڑی تعداد میں سٹے بازی کے گیم میں لگے ہوئے، اور اب تو آن لائن سٹے بازی چل رہی ہے. یہ ڈریم 11 یہ فلاں یہ ایپ چل رہے ہیں، اور کرکٹ کی ایک ایک بال پر سٹے بازی ہو رہی ہے، اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر واقعی میں حرام طریقے سے لاکھوں کروڑوں تمہارے گھر میں آ بھی جائیں، اللہ کا فرمان یاد رکھو، اللہ کا فرمان یاد رکھو. دور جاہلیت میں اسلام کے آنے کے پہلے جو بڑے بڑے پیسے والے عرب میں ہوتے تھے وہ سود اور بیاج کے ذریعے پیسے کماتے تھے. کسی کو 100 روپیہ دے کر کے 120 150 کما لیتے تھے. اللہ نے ایک جملے میں اس پورے سسٹم کو ناکارہ قرار دیا. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے. حالانکہ بظاہر دیکھو 100 روپیہ بینک میں جمع کیا، بینک نے 105 ہم کو لوٹایا، تو 5 تو ہمیں ایکسٹرا مل رہا ہے نا. اور ہم نے اپنے مال میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکات نکال دی، تو اب تو ہمارے پاس 97.5 روپیے بچے. تو صدقہ سے تو بظاہر کم ہو رہا ہے اور سود اور بیاج سے بظاہر بڑھ رہا ہے، مگر یہ ہمارا کیلکولیشن ہے، یہ ہمارا کیلکولیشن ہے. اللہ کا کیلکولیشن کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، تم جو حرام طریقے سے پیسہ کماؤ گے، جب سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کماؤ گے، بظاہر گنتی تو بڑھ جائے گی، تمہارے بینک کے اکاؤنٹس میں بظاہر رقم تو بڑھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، خیر ختم ہو جائے گا، بھلائی ختم ہو جائے گی. وہ پیسہ جو حرام طریقے سے تم کماؤ گے وہ خرچ بھی حرام جگہوں پر ہوگا، وہ خرچ بھی غلط جگہوں پر ہوگا، اور اس تیزی سے خرچ ہوگا کہ تمہیں احساس نہیں ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے جب قرآن میں شراب اور جوئے کا ذکر کیا تو اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. سورہ مائدہ کی اس آیت میں جہاں اللہ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا اعلان کیا، اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اے ایمان والو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں لڑا دے. کبھی آپ نے غور کیا کہ چلو بھائی شراب کے نشے میں انسان لڑائی کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جوا کے ذریعے کیسے لڑا دے گا شیطان؟ جب تمہارے گھر میں جوئے کا پیسہ آئے گا، جب جوا اور حرام طریقے سے تمہارے گھر میں پیسہ آئے گا، بھائی کی بھائی سے محبت ختم ہو جائے گی، باپ کی بیٹے کی محبت ختم ہو جائے گی، ساس اور بہو میں جھگڑے ہوں گے، نند اور بھابھی میں جھگڑے ہوں گے، گھروں کی برکت ختم ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے شیطان یہی چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں لڑا دے. اور آگے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. بھائی شراب پی کر کے تو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، مگر جوا کھیلنے والا، حرام کھانے والا، جب بدن میں حرام کی کمائی ہوگی، اللہ کی قسم جس بدن کی پرورش حرام کمائی کی ہوگی اس بدن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں سستی محسوس ہوگی. اس سینے میں جو دل ہوگا وہ دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تم کو نماز سے غافل کر دے. جس گھر میں حرام کمائی آئے گی، رزق حرام آئے گا، اس گھر میں آپ دیکھ لیں دھیرے دھیرے عبادت کا ماحول بھی ختم ہو جائے گا. میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کل تک ماشاء اللہ چہرے پر شرعی داڑھی تھی، مکمل نمازی تھے، دیندار تھے، جب ان کے گھروں میں حرام کی کمائی آئی ہے میرے بھائیوں، چہرے کی داڑھی بھی گئی، چہرے کا وقار بھی گیا، گھر کی برکت بھی گئی، اور ایسی ذلت آمیز حرکتیں انہوں نے کی پورے سماج میں ذلیل ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر حلال طریقے پر چلو گے اور اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ گے تو اللہ نیک عمل کی توفیق بھی دے گا. اور اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ
کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. جو انسان حرام کھا رہا ہے بہت بڑا ناشکرا ہے. جب اللہ نے تجھے حلال کی توفیق دی ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو وہ حدیث پڑھتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. فرشتہ آتا ہے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. انسان کیا عمل کرے گا، انسان کتنی زندگی پائے گا، انسان کتنی روزی پائے گا، اور انسان شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا گیا. تو ہمارا ایمان تو یہ ہے ہمارے حصے کا مقدر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو ہمارے حصے میں روزی نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. جب یہ ایمان اور عقیدہ ہے میرے بھائیوں، تو آپ حرام طریقہ اپنا کر کے اللہ کی حلال روزی کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ کے مقدر میں جو روزی حلال طریقے سے مل سکتی تھی، حرام طریقہ اپنا کر کے انسان اس کو ٹھکرا رہا ہے. اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو حلال روزی کھاؤ اور حرام سے بچو. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہماری جماعت کے بڑے اہم خطیب اور ہم سب کے بڑے بزرگ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ قریب ختم ہونے والا ہے. میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کمائی پر ہم میرے بھائیوں نظر ثانی کریں، اور ہم دیکھ لیں کہ اگر کہیں ہمارے گھر میں حرام کمائی آ رہی ہے تو میرے بھائیوں ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں. آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد اگر حرام کمائی میں کسی بھی طریقے سے ملوث ہے، قرآن کریم کی اس آیت کو یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر آپ کو اپنے پریوار سے محبت ہے، اپنی فیملی سے محبت ہے، اپنے گھر میں حرام کے لقمے مت آنے دو میرے بھائی. اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، اپنے شوہر کو کبھی اپنا شوق پورا کرنے پر مجبور مت کرو. شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کما کے لا رہا ہے اور تمہارے بہت سارے شوق پورے نہیں ہو رہے، اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کے شوہر کی حلال کمائی میں اتنی برکت دے کہ آپ کے وہ جائز شوق کل پورے ہو جائیں. مگر کبھی پریشر نہ ڈالو، کبھی شوہر کو ایموشنلی بلیک میل مت کرو، کہیں مجبور نہ کرو کہ شوہر تمہارے شوق کو پورا کرنے کے لیے حرام راستے اپنائے. آج کتنی بیویاں ہیں شوہروں کو تانا دے کر کے شوہروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ حرام راستے اپنائیں، اور آج کتنے شوہر ہیں جو بیویوں کے پریشر اور بیویوں کے ایموشنلی بلیک میل کرنے پر اس طریقے سے روزی روٹی کمانے لگتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتا. اللہ کے حلال کو کافی سمجھو میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہم یاد کر رہے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو ہمیں اپنے حلال کے ذریعے ہمارے لیے کافی ہو جا، اتنا حلال تو دے دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار بنا دے، اتنا بے نیاز بنا دے کہ ہمیں کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے. یہ بڑی جامع دعا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی تھی. اور اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ وغیرہ ہو تو اس کی ادائیگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو یہ جامع دعا ہے، اور یہ دعا ہمارا عقیدہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں حلال ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور ہم جب حلال کو کافی سمجھیں گے تو انشاءاللہ حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی. رزق حرام کے تعلق سے چند گزارشات میں نے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کمائی کی تمام شکلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی